بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں تو تباہ ہو گیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ صاحب بیٹھ گئے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ عرق ایک بڑا پیمانہ ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جا اور اسے پورا صدقہ کر دے۔ انہوں نے پوچھا کیا اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کر دوں؟ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور آپ کے سامنے کے دانت دکھائی دینے لگے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں ہی کو کھلا دینا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما رمضان کا فطرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پہلے مد کے وزن سے دیتے تھے، اور قسم کا کفارہ بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مد سے ہی دیتے تھے۔ ابو قتادہ نے اسی سند سے بیان کیا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا کہ ہمارا مد تمہارے مد سے بڑا ہے، اور ہمارے نزدیک ترجیح صرف ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مد کو ہے۔ اور مجھ سے امام مالک نے بیان کیا کہ اگر ایسا کوئی حاکم آیا جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مد سے چھوٹا مد مقررہ کر دے تو تم کس حساب سے صدقہ فطر وغیرہ نکالو گے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسی صورت میں ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مد کے حساب سے فطرانہ نکالیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ معاملہ ہمیشہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مد کی طرف لوٹتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک ٹکڑے کے بدلے آزاد کرنے والے کا ایک ایک ٹکڑا جہنم سے آزاد کرے گا، جہاں تک کہ غلام کی شرمگاہ کے بدلے آزاد کرنے والے کی شرمگاہ بھی دوزخ سے آزاد ہو جائے گی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ اشعار کے چند لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا اور آپ سے سواری کے لیے جانور مانگے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تمہاری سواری کے جانور نہیں دے سکتا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم ٹھہرے رہے، اور جب کچھ اونٹ آئے تو 3 اونٹ ہمیں دیے جانے کا حکم فرمایا۔ جب ہم انہیں لے کر چلے تو ہم میں سے بعض نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں اللہ اس میں برکت نہیں دے گا۔ ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کے جانور مانگنے آئے تھے تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ ہمیں سواری کے جانور نہیں دے سکتے، اور آپ نے عنایت فرمایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے جانور کا انتظام نہیں کیا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے چاہا تو جب بھی میں کوئی قسم کھا لوں گا اور پھر اس کے سوا اور چیز میں اچھائی ہوگی تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا اور وہی کام کروں گا جس میں اچھائی ہوگی۔ میں قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا اور وہ کام کروں گا جس میں اچھائی ہوگی۔ جہاں اس طرح ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کام وہ کروں گا جس میں اچھائی ہوگی اور کفارہ ادا کر دوں گا۔
سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج رات میں اپنے 99 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی ایک بچہ جنے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ان کے ساتھی سفیان یعنی فرشتے نے ان سے کہا آج ہی انشاءاللہ تو کہو، لیکن آپ بھول گئے اور پھر تمام بیویوں کے پاس گئے، لیکن ایک بیوی کے سوا جس کے جہاں نہ تمام بچہ ہوا تھا، کسی بیوی کے جہاں بھی بچہ نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو ان کی قسم بیکار نہ جاتی اور اپنی ضرورت کو پا لیتے۔ اور ایک مرتبہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انہوں نے استثناء کر دیا ہوتا اور ہم سے ابو نضدہ نے عرض سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی اس طرح بیان کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ گمان بدظنی سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی برائی کی تلاش میں نہ لگے رہو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرو، بالکل اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہے، بلا شبہ آل محمد اسی مال میں سے اپنا خرچہ پورا کرے گی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہونے دوں گا بالکل جس میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہوگا اور وہ میں بھی کروں گا۔ بیان کیا اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان سے تعلق کاٹ لیا اور موت تک ان سے کلام نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وارث دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا، میں نے اپنی بیویوں کے خرچہ اور اپنے عاملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مومنوں کا خود ان سے زیادہ حقدار ہوں، پس ان میں سے جو کوئی قرض دار مرے گا اور ادائیگی کے لیے کچھ نہ چھوڑے گا تو ہم پر اس کی ادائیگی کی ذمہ داری ہے، اور جس نے کوئی مال چھوڑا ہوگا وہ اس کے وارثوں کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراث اس کے حقداروں تک پہنچا دو اور جو کچھ باقی بچے وہ سب سے زیادہ قریبی مرد عزیز کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔